مجاہدو رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آپ نے بنگلہ دیش کو ونس مور وکٹری دلا دی. اب یہ بنگلہ دیش مسلمانوں کا بنگلہ دیش ہے. اب یہ بنگلہ دیش توحیدی جنتا کا بنگلہ دیش ہے. میرے مجاہدو رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. بھائیوں میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل یہ جو قادیانی لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی کمپنی پران شیزان RFL آل ٹائم ٹیسٹی ٹریٹ یہ سب قادیانی برانڈ. ان کے 3 سب سے بڑے بڑے کام یہ ہیں بس مختصر شارٹ ٹائم میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 مسلمانوں کو مرتد کرتے ہیں نعوذ باللہ. نمبر 2 مسلمانوں کے آگے یہودیوں کی ہیلپ کرتے ہیں. نمبر 3 ان کا جو سب سے بڑا کام ہے کہ مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں. اگر کفار اور مسلمان کے درمیان کوئی واضح فرق ہے تو اس فرق کا نام نماز ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں, خاص کر نوجوان. ایک بھی نہیں ملے گا. پورے مجمع میں 2 یا 3 لوگ ہاتھ اٹھاتے کہ ہم نے پڑھی. کہاں چلے گئے امام ابو حنیفہ جیسے لوگ؟ وہ بھی تو آخر انسان تھے. وہ بھی تو آخر انسان تھے. کہاں چلے گئے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ؟ کہاں چلے گئے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ؟ کہاں چلے گئے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جن کی 40 سال تک تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. جبھی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے نام سے کام تو بہت دور کی بات ہے, ان کے نام سے ناستک ڈرتے تھے, ان کے نام سے ناستک کانپتے تھے. حضرت مدنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, جب انگریز اور نے ان کے خلاف جج نے فیصلہ سنایا اور ان سے پوچھا کہ اے مدنی تجھے معلوم ہے کہ اس سزا کی, اس جرم کی سزا کیا ہے؟ آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے جو جیل میں بند کیا, آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے, آئینہ گر بھی بنائے گئے, علماء کو عام جنتا کو ڈالا گیا اس پہ. یہ کام تو انگریزوں کا تھا. یہ کام کن کا تھا؟ انگریزوں کا تھا. یہ کام تو کافروں کا تھا. لیکن جتنا مسلمانوں کو تکلیف اللہ کے رب کے قرآن نے صاف عند المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سامنے سے جو مسلمان ہو اندر سے جس کے اندر نفاق ہو, ایسے لوگوں نے جب گورنمنٹ کری تو سارے علماء کو, حقانی علماء کو جیلوں میں بند کیا گیا. میرے پیارے بھائیوں, حضرت مدنی نے جب جج نے ان سے کوشچن پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے اس جرم کی سزا کیا ہے, حضرت مدنی نے فرمایا جرم معلوم ہے, جبھی تو موت کی تیاری لے کر آپ کے سامنے. میرے پیارے بھائیوں, بشش خطا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو آخری تلاوت کری, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اور آج کل ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی, مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر. یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے.
اور رب کے قرآن نے صاف اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. رب کے قرآن نے صاف کہہ دیجیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری دنیا والے نہیں بلکہ ساری کائنات والوں کے لیے ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر بھیج دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل یہ جو قادیانی لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی کمپنی پران، شیزان، IFL، آل ٹائم ٹیسٹی ٹریٹ، یہ سب قادیانی برانڈ. ان کے 3 سب سے بڑے بڑے کام یہ ہیں، بس مختصر شارٹ ٹائم میں بتا رہا ہوں. نمبر 1، مسلمانوں کو مرتد کرتے ہیں، نعوذ باللہ. نمبر 2، مسلمانوں کے آگے یہودیوں کی ہیلپ کرتے ہیں. نمبر 3، ان کا جو سب سے بڑا کام ہے کہ مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں. پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آپ نے بنگلہ دیش کو ونس مور وکٹری دلا دی. اب یہ بنگلہ دیش مسلمانوں کا بنگلہ دیش ہے. اب یہ بنگلہ دیش توحیدی جنتا کا بنگلہ دیش ہے. میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان نسط قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. انشاءاللہ سب تیار ہیں. انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں.